بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسح. قیل وهل لذلك من علم يعرف به؟ قال نعم التجافی عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والتأهب للموت قبل نزوله او كما قال علیہ الصلاة والسلام. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر مشکل ہونے کے باوجود حاضری آسان کر دی اور آپ حضرات سے ملاقات کا یہ موقع مل گیا. حدیث کی دعاؤں میں ایک بہت مشہور دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَحْلًا إِذَا شِئْتَ. یہ زور سے میں نے اس لیے پڑھا کہ اس کو لوگ غلط پڑھتے ہیں حزن کو. اے اللہ وہی چیز آسان ہے جسے آپ آسان بنا دیں اور آپ مشکل کو بھی آسان بنا دیتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں. اذا شئت. آپ حضرات کے علم میں آ گیا ہوگا اور دعا کے لیے میں بھی کہتا ہوں دوبارہ کہ ہمارے گھر میں میری خوش دامن صاحبہ ہیں. خوش دامن کا لفظ بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے آج کل. ساس کو کہتے ہیں مدر ان لا. اردو کا ترجمہ اب انگلش سے کرنا پڑتا ہے. ہمارے زمانے کا مطلب ہمارے پڑھنے اور سیکھنے کے زمانے میں انگلش کا ترجمہ اردو سے کرنا پڑتا تھا. اب الٹا ہو گیا. تو ہماری ساس صاحبہ بیمار ہیں. وہ گر گئی تھی. فریکچر ہے 2-3 جگہ. اس میں سے ایک جگہ کا آج آپریشن ہوا ہے کوہنی کا اور وہ آپریشن شروع ہی ہوا 4:45 بجے. میں اسپتال میں تھا. میں ذمہ دار ہوں گھر کا ظاہر ہے. وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں تو میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں گھر والوں کو اس طرح چھوڑ کر نکل جاؤں. 6 بجے ایک خبر اندر سے آ گئی کہ آپریشن پورا ہو گیا. پھر ڈاکٹر نکل کے آگے ان سے میری بات ہو گئی تو میں گاڑی میں بیٹھ گیا. آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, معذوری سے بچائے.
کاندھے کا آپریشن باقی ہے، وہ 3 دن بعد کے لیے کہا ہے انہوں نے، وہ خیر ہو تو اللہ اس کو بھی آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حفاظت مانگتے رہنا چاہیے۔ جس طرح سے آسان وہی چیز ہے جسے اللہ آسان کرے، اسی طرح محفوظ بھی وہی ہے جسے اللہ محفوظ رکھے، ورنہ تو یہ جو چوٹ لگی ہے کہ کسی آدمی نے کسی بزرگ سے کہا، میرا خیال ہے کسی نے بنایا ہے لیکن بات بالکل ٹھیک ہے، کہا کہ میں سکون چاہتا ہوں، ممکن ہے اور کسی نے بھی دیکھا ہوا ہے، میں سکون چاہتا ہوں، تو ان بزرگ نے کہا کہ اس میں سے میں نکال دو اور چاہتا ہوں نکال دو، سکون رہ جائے گا۔ اور مطلب کیا ہے؟ میں نکال دو یعنی بڑائی نکال دو، اور چاہتا ہوں نکال دو یعنی اپنی خواہشات نکال دو، تو خالی سکون ہی رہ جائے گا۔ تو مجھے اچھا لگا، یہ پسند آیا، بات بالکل صحیح کر دی اس نے، اور یہ قرآن و حدیث کے مضامین کا خلاصہ ہے ہماری زندگی کے لیے۔ ہماری جو پریشانیاں ہیں، یہ جو سکون کی بات ہے، اسی سے میں لے کے چلتا ہوں بات کو، کہ ہمیں جو سکون نہیں ہے وہ 2 وجہ سے نہیں ہے، ایک تو خواہشات کی وجہ سے اور ایک بڑائی کی وجہ سے۔ بھئی یہ قصہ ہے، ہمیں اپنی بڑائی چاہیے، ہمیں بڑا مان لیا جائے اور ہمارا دبدبا ہو، لوگ ہمارا دباؤ قبول کریں، ہم بڑے مانے جائیں، ہمیں شہرت مل جائے، ہماری تعریف ہو۔ کیا ہے وہ شعر اس میں جو پڑھا کرتے ہیں؟ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہی قصہ ہے کہ بڑائی چاہیے اور گویا لوگوں کی نظر میں اچھے بن جائیں اور اچھے لگیں ہم لوگوں کو، یہ چاہیے، اسی فکر میں پریشان ہیں۔ تو یہاں ایک تو اس کا علاج ہوا کہ میں کو نکال دو، بڑائی نکال دو، آسانی آ جائے گی، سکون آ جائے گا۔
عقلی بات یہ ہے، بالکل عقلی بات ہے۔ میں تو سچ کہتا ہوں کہ مجھے جتنا غور کروں سارا دین بالکل عقل کے مطابق نظر آتا ہے، جو مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بالکل عقلی بات ہے کہ اگر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو اصلاح کیسے ہوگی جب وہ بڑا ہے پہلے سے؟ تو اس کی یعنی مثلا کوئی بچہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے تو پھر اسے بچوں والی چیزیں کہاں ملیں گی؟ اس کا فائدہ جو ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوگا۔ تو جہاں بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ چھوٹا تو رہا نہیں، تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کون ہمت کرے گا اور کیسے وہ ٹھیک ہوگا؟ اور اس نقطے پر بھی اسی کے ساتھ غور کر لیں کہ دنیا میں سب سے بڑا بگاڑ جو آیا کسی شخصیت کے لیے، کسی شخص کے لیے، شخص بولیں تو بہتر ہے، ایک فرد کے لیے، وہ آیا شیطان کے لیے۔ یعنی شیطان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ عبادت گزار بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی بہت لمبی عبادت کہتے ہیں اس نے کی ہے، اور وہ علم والا بھی تھا، بہت کچھ تھا۔ وہ مشائخ کہا کرتے ہیں نا کہ 3 عین اس کے اندر موجود تھے، عالم تھا، عابد تھا، عبادت کرتا تھا، اور عارف بھی تھا، یعنی اللہ کو پہچاننے والا بھی تھا۔ پہچاننے کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنایا، ناراض ہو کر، اخرج فإنک رجیم، جا، تجھے نکال دیا، تو مردود ہو گیا، تو اسی وقت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت۔ آپ غور کریں، اگر آپ کا کوئی بڑا آپ سے ناراض ہو، ڈانٹ رہا ہو، تو اس وقت میں آپ اس سے کوئی چیز مانگیں گے؟ اس وقت تو ہمت نہیں کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو رہے ہیں اور وہ اللہ کی ناراضی کو جان رہا ہے، مخاطب ہے اللہ کا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہچانتا تھا کہ اگر مانگوں گا اس وقت میں تو مل جائے گا۔ یہ عارف ہونے کی دلیل ہے۔ تو وہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا۔ علماء یہ کہتے ہیں، بلکہ علماء کہاں، مشائخ کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، عاشق نہیں تھا، محبت والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اس نے اپنی عقل سے اس پر غور کیا کہ جس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے میں تو اس سے بڑا ہوں، میری حیثیت اس سے زیادہ ہے۔ وہ سوچ رہا ہوگا میری عمر بھی زیادہ ہے، اور ساتھ میں جو دلیل اس نے دی ہے جو قرآن میں بیان کی گئی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، آگ اوپر جانے والی چیز ہے تو آگ کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو یہ بات جو اس کے ذہن میں تھی، اس نے وہاں اس کو استعمال کیا اور یہ سوچا کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا چاہیے آدم کو۔ اگر عاشق ہوتا یعنی محبت والا ہوتا تو پھر وہ اس پر نہ غور کرتا کہ کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس پر غور کرتا کہ کہنے والا کون ہے۔ کہنے والا محبوب ہے تو محبوب کی تو ہر بات مانی جائے گی۔ اگر محبوب یہ کہے کہ میرے کتے کو چارہ کھلاؤ تو عاشق کھلائے گا، شوق سے کھلائے گا۔ تو جب محبوب حقیقی نے ایک حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو محبت والوں کا تو یہی عمل تھا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، وہ جو محبت والے تھے وہ سب جھک گئے اللہ کے سامنے۔ یہ محبت والا نہیں تھا۔ اور ایک بات یہاں یاد آ گئی تو سن لیں، ہمارے حضرت اس مضمون کو بہت اچھی طرح بیان فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ سے محبت پیدا کرنی چاہیے، خالی عقیدت کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ عقیدت تو بڑی آسانی سے ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم نہیں ہوتی ہے۔ سوچیں، اس کو مثال سے سمجھ لیں، اگر کسی کے والد دیندار نہیں ہیں، نمازی نہیں ہیں، بعض لوگ بیچارے غلط حالات میں ہوتے ہیں، بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ خراب ہے، شراب پیتا ہے، ایسا ویسا، پریشان ہے، لیکن محبت دل میں باقی ہے، چونکہ باپ ہے، محبت نہیں جاتی۔ اور عقیدت 1 منٹ میں رفو چکر ہوتی ہے۔ خالی عقیدت اگر ہے اور محبت نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا
بہت سے مرید مشائخ کے جو مخالف بنتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو محبت سے خالی ہوتے ہیں، خالی عقیدت کے چکر میں پھرتے ہیں۔ عقیدت اصل نہیں ہے، اصل محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں بات کہاں سے چلی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا ہوا تو وہ شیطان کا ہوا، کہ وہ مقام قرب سے مقام بعد پہ پھینک دیا گیا۔ یہ نقصان کس چیز کی وجہ سے ہوا؟ تکبر کی وجہ سے۔ لہٰذا اس نقصان سے بچنے کے لیے تکبر کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ بات اس کے بارے میں ہو گئی، اور باقی احادیث اور قرآن کا جو مضمون ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگلا جو ٹکڑا ہے، چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں، خواہش نفس، اس کے بارے میں تو میں نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں، جو آیت ہے یہ خواہش نفس کے بارے میں، اس سے پہلے ایک آیت اور ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ٹھکانہ ہے۔ بالکل ایک الگ خانہ ہے، جہنم ٹھکانہ ہے اگر سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے نقصان کی قیمت پر دنیا کا فائدہ کیا۔ دنیا چاہیے چاہے آخرت کا نقصان ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اب یہ اگلا ٹکڑا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس شخص نے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا، ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ٹھکانہ ہے۔ یہی گویا بنیادی نقطہ ہے اصلاح کے لیے۔ نمبر 2 پر تکبر ختم کرنے کے بعد اب برائیوں سے بچنے کے لیے اس پر محنت کرنی ہوگی کہ نفس کی خواہش کے ساتھ نہیں چلنا ہے۔ آسان نہیں ہے مگر اسی پہ آنا پڑے گا، اسی سے کام بنے گا۔ آپ نے قدیم صوفیہ مشائخ بزرگوں کے واقعات پڑھے اور سنے ہوں، اس میں ملے گا کہ وہ نفس کی خواہش پوری نہیں کرتے تھے، چاہے جو خواہش ہو، جائز خواہش بھی پوری نہیں کرتے تھے۔ بہت سے مشائخ کے حالات میں یہ سب ملے گا آپ کو۔ یعنی مثلا کھانا لذیذ ہے، سالن بہت اچھا بنا ہوا ہے تو پانی ملا لیا تاکہ نفس خوش نہ ہو۔ بہت اچھا لذیذ کھانا ہے، اسے نہیں کھانا ہے، اس میں پانی ملا لیا۔ میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں، بالکل آپ بے فکر ہو کے کھائیں۔ ہم لوگوں کے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کر دی ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ آسانیوں کا زمانہ ہمارے حصے میں آیا ہے۔ پہلے جیسے مجاہدات کی ضرورت نہیں ہے، اس زمانے میں تھوڑی محنت پر زیادہ ملتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور میں تو اس کا تجربے کی بات کہہ سکتا ہوں اس کو کہ تھوڑی محنت پر زیادہ ملتا ہے۔ بس یہ کہ محنت ہو ایمانداری سے، اخلاص کے ساتھ، تو پھر تھوڑی محنت پر بہت کچھ ملتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ بالکل کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ سنت کے مطابق زندگی گزاریں، کھانے میں بھی سنت کے مطابق رہیں۔ حضرت سنایا کرتے ہیں کہ اس امت کے بڑے اولیاء میں سے ایک شخصیت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک بہت سخت مجاہدات کیے، نفس کے خلاف بہت کچھ کیا، لیکن ہر حال میں سنت پر قائم رہنے سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں پایا۔ ہر حال میں سنت پر قائم رہنے کی وضاحت کرنی ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے کہ مجاہدہ اگر آپ کر رہے ہیں کہ صاحب میں کھانا کم کھاؤں گا، روزانہ آپ کم کھانا کھاتے ہیں تو پتہ چلا کہ عادت ہو گئی۔ اب عادت ہو گئی تو مشکل نہیں رہا۔ چنانچہ کچھ لوگ روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت ہی سناتے ہیں کہ ایک صاحب ہمارے یہاں مہمان ہوئے، مہمان خانے میں آ کر ٹھہرے، وہ بچے جا کر ان سے ملے، ان کے حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ وہ مستقل روزے سے ہیں،
ان کھانے کو کہا ہوگا، انہوں نے کہا میرا روزہ ہے. بھئی آج کیسا روزہ ہے؟ کہا میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں. تو اب حضرت کے صاحبزادے چھوٹے تھے اس وقت، وہ آئے حضرت سے کہا کہ ابو جی وہ جو مہمان آئے ہیں وہ صائم الدہر ہیں، مستقل روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ان سے جا کر یہ کہو کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن افطار کریں، اور یہی سنت بھی. تو انہوں نے جا کر کہا تو ان بزرگ نے کہا بھئی یہ بہت مشکل کام ہے، یہ مشکل ہے. روزانہ روزہ رکھنا آسان ہے، اس لیے کہ روزانہ کی عادت ایک بن جائے گی، وہ اسی وقت بھوک لگے گی. لیکن ایک دن روزہ ایک دن افطار، نہ اس کی عادت نہ اس کی عادت، روزانہ مشقت ہوگی روزہ رکھنے کی. اور سنت یہی ہے، حدیث میں یہ ہے کہ یا تو آدمی مہینے میں 3 دن ایام بیز 13 14 15 کا روزہ رکھے، پیر اور جمعرات کا رکھے، اور اگر مستقلی رکھنا ہے تو ایک دن روزہ ایک دن افطار، صوم داؤدی اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ سنت پر چلنا یہ ہوتا ہے مشکل کام. اسی طرح سے ایک آدمی کی عادت کم کھانا کھانے کی ہے، تو کم کھانے کی عادت پڑ جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی. مجھے خود تجربہ ہوا کہ جب مجھے شوگر کی بیماری ہوئی تو میں نے فوراً اپنا 1/3 کھانا کم کر دیا، اور وہ اب تک چل رہا ہے تقریباً. اب مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک کھا لیا کرو. تو وہ جو کم کر دیا شروع میں تو بھاری پڑا، پھر عادت ہو گئی، اب اسی پر رک جاتی ہے طبیعت، جبکہ بھوک باقی ہوتی ہے، یقین ہے، تو عادت ہو جاتی ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں ہر حال میں صحیح کھانا. ہر حال کا مطلب ہے اگر آپ کے یہاں شاندار کھانے بنے ہیں تو اس دن آپ نے حلق تک ٹھوس لیا، یہ سنت نہیں ہوئی. اس دن بھی کم ہی کھائیے جتنا کھانا مناسب ہے. اور اگر کس دن ہلکا کھانا ہے تو اب پتہ چلا آپ ذرا سا چک کے ہی اٹھ گئے، یہ بھی سنت کے خلاف ہوا. جتنی بھوک ہے اتنا کھائیے. یہ ہے مثال، یہ ایک مثال ہے، چونکہ کھانے کی مثال آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر حال میں سنت پر قائم رہنا یہ سب سے مشکل کام ہے، سب سے بڑا مجاہدہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے زمانے میں نفس کی مخالفت کے لیے بہت کچھ کیا ہے لوگوں نے، یعنی جائز کاموں کو چھوڑا ہے نفس کی مخالفت کے لیے. لیکن ہمارے زمانے میں مسئلہ آسان ہے، بس ناجائز کاموں کو چھوڑنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت آسان بات نہیں ہے، لیکن ہم تو اسی کے لیے بیٹھے، ہم لوگوں کو اسی کے لیے محنت کرنی ہے، اسی کی کوشش کرنی ہے. آپ سوچیں ذرا، 2 حدیثیں میں نے اور پڑھی ہیں، ان کا بھی ترجمہ کر دیں، مضمون ان کا سامنے آ جائے، پھر آگے بات ہو جائے. بہت لمبی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. ایک حدیث تو بہت عجیب ہے، ڈر لگتا ہے اس کو پڑھ کر، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگنے لگتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک سمجھدار اور ایک بیوقوف. 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں. سمجھدار اور بیوقوف کے بارے میں ایک بات کہہ دوں. سمجھدار وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار نہیں سمجھتے، اور ہر بیوقوف وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے. اس کو الٹ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھ لیں تو سمجھ لیں کہ وہ بیوقوف ہے. عجیب بات ہے، کسی نے لکھا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کے مال کو اور اپنی عقل کو زیادہ سمجھتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، چھپا رکھا ہے اس نے، اور عقل اپنی زیادہ سمجھتا ہے. عجیب ہے، مزاج ہے، عام مزاج ہے. خیر، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں، عقل مند اور بے وقوف. دنیا میں عقل مندی اور بے وقوفی کا جو معیار ہے وہ دنیا کے کام ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جہاں جاتا ہے وہ پیسہ کما کے لے آتا ہے، بیوقوف بنا دیتا ہے لوگوں کا، خراب سامان بھی چلا دیتا ہے اور کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے کسی اس میں، تو آپ کہیں گے بہت سمجھدار آدمی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دھوکہ کھانا چاہیے قصدن، لیکن دھوکہ دینا تو نہیں چاہیے. جو دھوکہ دے دے، بیوقوف بنا دے لوگوں کا، اس کو سمجھا جاتا ہے بھائی بڑا اسمارٹ آدمی، بڑا جینیس آدمی، ایسا ہے اور ویسا ہے، بہت تیز آدمی ہے. اور اگر کوئی دھوکہ کھا لیتا ہے
تو اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے. جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ المؤمن غر کریم، مومن جو ہوتا ہے بھولا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے. بھولا، بھولے کا مطلب یہ نہیں کہ باولا، بیوقوف نہیں، بلکہ دھوکہ کھا لیتا ہے، اخلاقاً نظر انداز کر دیتا ہے، چلو یہ اسی طرح راضی ہے، چھوڑو. اور منافق جو ہوتا ہے وہ خب اللعین، وہ دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے. تو خیر دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، اور دنیا میں عقل مند کسے سمجھتے ہیں اور بیوقوف کسے سمجھتے ہیں آپ کو پتہ ہے. اب آپ سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے عقل مند بلا شبہ ہیں، جو سارے کمالات میں سب سے بڑھ کر ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے یہاں معیار کیا ہے عقل مندی اور بے وقوفی کا؟ وہ ہمیں اختیار کرنا ہے. حضور نے فرمایا الکیس، ہوشیار وہ آدمی ہے، من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کو رام کرے، تابع کرے، اور وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے کام کرے، تیاری کرے، محنت کرے. یہ ہے عقل مند آدمی. آپ غور کریں کہ سب کو مرنا ہے، پتہ ہے سب کو، کتنے دن یہاں رہنا ہے یہ بھی پتہ ہے، آگے کتنی لمبی زندگی ہے یہ بھی پتہ ہے. تو اب عقل مند تو وہی کہلائے گا کہ جو دنیا کی فکر میں زیادہ نہ پڑے، دنیا کی زندگی کو بھی آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. عاجز عربی میں بھی بولتے ہیں، اردو میں بھی، مگر اردو میں عاجز کا مفہوم کچھ اور ہے. یہاں عاجز کا مطلب ہے ناکام اور بے وقوف. عقل مند کے مقابلے میں ناکام آدمی، بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہش کے پیچھے چلاتا رہے. اور آگے اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ کہیں ہمارے اوپر یہ بات صادق تو نہیں آ رہی. بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے چلاتا رہے اور اللہ تعالیٰ پر تمنائیں کرتا رہے. سوچیں اس کو. کیا ہم لوگ یہی نہیں کرتے ہیں کہ جب جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہو جائے اور ایسا بھی ہو جائے اور ویسا بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کریں. یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں عام بندوں کے برابر بھی نہ نکلیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خاص بندوں جیسا معاملہ کریں. عجیب بات ہے. یہ ہے بے وقوف آدمی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا. ایک حدیث اور پڑھی ہے میں نے، وہ بھی بڑی شاندار حدیث ہے. اور کون سی حدیث ہے جو شاندار نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک سوال کیا گیا، میں غالباً پڑھنے میں بھول گیا شروع میں، اس کا ابتدائی ٹکڑا خطبے کے ساتھ نہیں پڑھ سکا میں. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. مفہوم کہتا ہوں، ترجمہ بالکل لفظی ترجمہ جو ہے وہ سمجھ میں سب کی مضمون نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، سینے کو کھول دیا، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کے ساتھ رہتا ہے. بس بات یہی ختم ہو گئی، جملہ پورا نہیں کیا گیا. ایسا بھی عربی میں ہوتا ہے. مراد یہ ہے وہ آدمی اور وہ آدمی جس کا دل سخت ہے. آگے ٹکڑا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہیں، یعنی اللہ کی یاد ان میں نہیں آتی، اللہ کی یاد کے لیے نرمی نہیں آتی. تو یہ دو چیزیں ہو گئی مقابل میں. ایک تو وہ آدمی ہے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور لے کر چل رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا دل سخت ہے. یہ جو مضمون آیا قرآن میں، تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام ہر بات کو سمجھتے تھے. بہت سے لوگ صحابہ کا لفظ سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں بہت سیدھے سادے ملا جی قسم کے لوگ ہوں گے. معاف کیجیے گا، میں جان بوجھ کے لفظ بولا میں نے. ملا جی ہونا کوئی بری بات نہیں، ہم تو خود ہی ملا جی ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ بے وقوف نہیں.
حضرات صحابہ کے سلسلے میں جتنا ہم نے پڑھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا خیال یہ ہے کہ دنیا میں اتنی ذہین جماعت، اتنا ذہین طبقہ نہیں ملے گا، اتنا سمجھدار طبقہ نہیں ملے گا. اور یہ یوں ہی بات نہیں ہے چلتی پھرتی، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کو باقاعدہ منتخب کیا ہے. حدیث میں یہ لفظ ہے اصطفاہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی. اللہ نے ان کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. تو حضرات صحابہ ہر بات کو سمجھتے تھے. اب یہ مضمون آیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ عجیب سی نئی سی بات تھی. سینہ کھول دے اسلام کے لیے. سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آپریشن کر دے؟ بھئی یہ بھی ایک کھولنے کا طریقہ ہے، اوپن سرجری کر دیں اس کی اس زمانے کے اعتبار سے. تو حضرات صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں ایک جملہ فرمایا، ان النور اذا دخل الصدر انفسح. نور یعنی نور ایمان جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں آیت کا مضمون بھی تقریباً اسی طرح کا تھا اور حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی لگ بھگ ویسی ہی بات ہو گئی. وہ بھی بالکل عام فہم نہیں ہے. بھئی سینہ کشادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرات صحابہ نے اب کے سوال بدلا. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ تو ظاہر ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور کا تو ہر جملہ ہر لفظ وحی الہی ہے. تو حضور نے جو فرمایا وہ بھی اللہ کی طرف سے. اب صحابہ نے پوچھا بدل کر انداز، وَهَلْ لِذَٰلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ. اس کی کوئی علامت ہے کیا جس سے پہچان لیا جائے؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے سینہ کھول دیا جاتا ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی پہچان بتا دیجئے. اب ذرا پہچان کو یاد رکھیے گا. حضور نے 3 باتیں فرمائی. التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے. تجافی کا مفہوم جو ادا ہوگا وہ اچاٹ ہونا، یعنی رغبت نہ ہونا. رغبت ہوتی ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ 2 طرح کے گھر ہوتے ہیں. ایک گھر کہیں آپ کرائے پر لیتے ہیں اور وہ آپ کا پسندیدہ گھر بھی نہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ بس 2-4 مہینے گزاریں گے پھر کہیں اور چلیں گے. اور ایک گھر آپ بناتے ہیں شوق سے، ڈھنگ سے، اپنی ضرورتوں کے مطابق. تو اس کرائے والے گھر میں جو رہ رہے ہیں آپ، وہاں طبیعت کی کوئی رغبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. طبیعت وہاں اچاٹ رہتی ہے. یہ ہے اصل بتانا. اور اپنا جو گھر ہے اس میں لگتی ہے طبیعت. تو حضور نے فرمایا یہ نور سینے میں داخل ہونے کی پہچان ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دھوکے کا گھر ہے دنیا، اس سے طبیعت اچاٹ رہے، لگاوٹ نہ ہو، رغبت نہ ہو، محبت نہ ہو، شوق نہ ہو. وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ، اور جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے آخرت، اس کی طرف توجہ. اور وَالتَّأَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری. آپ غور کریں، دیکھا ہے نا آپ نے کچھ لوگوں کو تو دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو جن کی زندگی دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا سے دلچسپی نہیں ہے. دنیا سے دلچسپی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیسے نہیں کماتے یا خرچہ نہیں کرتے یا گھر والوں کو نہیں کھلاتے. دنیا سے محبت نہیں ہے. دنیا کا نقصان ہونے پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. دنیا کا فائدہ ہونے پر کوئی آپے سے باہر نہیں ہے. اور دنیا کمانے کے لیے آخرت کا نقصان نہیں کرتے ہیں. اور آخرت کی طرف توجہ رہتی ہے. ہمیشہ آخرت یاد آتی رہتی ہے، قبر یاد آتی رہتی ہے، اسی کی فکر ہوتی ہے. اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں سب کو یہ والا نور عطا فرما دے. آپ یقین کریں جس دن یہ حاصل ہو جائے گا جینے کا انداز بدل جائے گا. جینے کا انداز ہی بدل جائے گا. اس وقت تو ہم پریشان رہتے ہیں. وہی بات پہنچا دیں. اس نے کہا نا کہ میں سکون چاہتا ہوں.
ہم سب بھی سکون چاہتے ہیں اور ملتا ہے نہیں. یہی ہو رہا ہے نا, سکون چاہتے ہیں ملتا نہیں ہے, ہر آدمی پریشان ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جس آدمی کی زندگی میں جتنا زیادہ یہ نور آ جاتا ہے اتنا زیادہ اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. اور اس کی وجہ وہ بھی عقلی بات ہے بالکل, کہ وہ جو نور آتا ہے وہ اللہ کی یاد سے آتا ہے اور آخرت کی فکر سے آتا ہے. اور جب اللہ کی یاد ہو دل میں اور آخرت کی فکر ہو تو پھر دنیا کے زیادہ نقصان کی فکر نہیں ہوا کرتی. یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ سفر کرتے ہیں تو اور چھوٹا سا سفر ہو, مثلا آپ کو دلی سے غازی آباد جانا ہے, ٹرین میں پہنچے, بیٹھنے کی جگہ مل گئی, بہت اچھا, نہیں ملی تو بھی اچھا, یعنی کوئی پریشانی نہیں, بھائی چلو 15-20 منٹ کا سفر ہے, آدھے گھنٹے, یہی ہوتا ہے نا. لیکن آپ کو بمبئی جانا ہے تو پورا انتظام کریں گے, پہلے ریزرویشن مکمل کنفرم ہو جائے, ورنہ تو سفر کرنا مشکل ہے. آپ کو اور دور جانا ہے کہیں تو ظاہر ہے کہ پوری تیاری ہوگی. تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ دنیا کا کام تو کام چلاؤ بھی ٹھیک ہے, لیکن آخرت کی اصل فکر ہے. وہ یہ مزاج جس آدمی کا بن جائے گا تو اسے پریشانی کہاں کی رہے گی. بھائی دنیا میں آسانی ہو گئی, بہت اچھا, نہیں ہوئی تو بھی اچھا. جیسا میں نے ابھی کہا, دنیا کا کام ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہوا تو بھی ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی رضا میں ہم راضی ہیں. اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے گناہ گار جو ہیں وہ بالکل ہی محروم ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کی برکت سے یہ صفت بھی کچھ نہ کچھ دے رکھی ہے, سارے مسلمانوں کو دے رکھی ہے, کسی نہ کسی درجے میں تھوڑی زیادہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والی. دیکھا نہیں آپ نے کہ حادثہ سب کے ساتھ پیش آ جاتا ہے, بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے, تو مسلمان کیا کرتا ہے, روتا دھوتا بھی ہے لیکن کہتا ہے بھائی اللہ کی مرضی. کہ عام مسلمان بھی کہتے ہیں اللہ کی امانت تھی اس نے واپس لے لی. یہ جو لفظ ہے کہ اللہ کی امانت تھی اس نے واپس لے لی, یہ ایمان والا ہی کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے لیے تیار ہے. وہ جانتا ہے اس بات کو کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے ہی میں میرا فائدہ ہے. تو اب اصل بات کی طرف آ جائیں اور بات کو سمیٹ لیں کہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ نفس اتباع ہوا جس کو کہا گیا اس سے بچنا ہے. ہمارے زمانے میں عام طور پر یہ جو دیندار طبقہ ہے اس کے مزاج میں جب یہ بات آتی ہے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے تو ایک عجیب بات ہے. آپ سب سے مجھے بے تکلفی سے کہنا ہے کہ ایک قسم کے گناہوں کی فکر پائی جاتی ہے اکثر لوگوں میں, باقی گناہوں کے بارے میں زیادہ فکر نہیں ہے. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. شہوانی گناہ, شہوانی جو گناہ ہیں ان سے لوگ زیادہ پریشان ہیں, یعنی بچنا بھی چاہتے ہیں اور بچ نہیں پاتے ہیں, تو واقعتاً پریشانی کی بات ہے. اور فکر ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں, تو کرنی ہے, بلکہ زیادہ ضرورت بھی ہے. بعض پہلوؤں سے آپ غور کریں کہ گناہ, بہت سے گناہ شہوانی گناہوں سے بھی بڑے ہوں گے, ہیں حقیقت میں ہیں. بھائی خدا نہ خواستہ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے, زنا ہے بدکاری, حدیث میں کیا کہا گیا, الغیبت واشد من الزنا, غیبت کو زنا سے بھی زیادہ سخت فرمایا. اور اگر کوئی کسی پر بہتان لگائے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی تکبر کرے تو وہ بدترین گناہ ہے. کوئی دکھاوا کرے تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. آپ قرآن و حدیث میں غور کریں, ہم اپنی طرف سے کچھ کہنے کی کہ مجاز نہیں ہے. اللہ نے جو بتایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا, قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا بہت سارے گناہ اس سے بڑے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ شہوانی گناہوں میں اگر آدمی مبتلا ہے اور خاص طور سے توبہ کی عادت نہیں ہے, مزاج نہیں ہے, تو اس کے اور کام بھی ٹھیک نہیں رہتے ہیں, وہ پریشان زیادہ رہتا ہے. یعنی پھر اس کا نمازوں میں جی نہیں لگتا, عبادات میں جی نہیں لگتا, کاموں میں جی نہیں لگتا, دنیا کے کام بھی اس کے بگڑنے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں. ہمیں دو باتیں کہنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یقیناً جو فکر کر رہے ہیں لوگ وہ بھی صحیح ہے اور اس کی فکر کرنی ہے, اس سے بچنے کی کوشش.
لیکن سارے گناہوں کی فکر کیجئے، سارے گناہوں سے بچنے کی فکر کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں اور فلاں گناہ۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، میں بات کو اب بدل رہا ہوں، کہ شاید یہ والا گناہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے لوگ پریشان ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ ہمارا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں شہوانیت کو زیادہ سے زیادہ عام کر دیا گیا ہے۔ آپ غور کریں گے، یعنی جو ابلاغ کے ذرائع ہیں جتنے بھی میڈیا کے وہ ہیں، تمام چیزیں، یعنی مثلا سب سے سنجیدہ کام ہو سکتا ہے ذرائع ابلاغ میں خبریں سنانا اور خبریں پڑھنا۔ آپ غور کریں، خبریں سنانے اور پڑھنے کا جو انتظام ہے، کیا وہ خواہشات کو ابھارنے والا نہیں ہے؟ سوچیں اس بات کو، سمجھیں، غور کریں اس پر۔ سب سے سنجیدہ کام اس میں یہی ہے کہ خبریں آدمی سنائیں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کچھ مرد سناتے یا عورتیں سناتی تو وہ ذرا گویا سادگی کے ساتھ نظر آتی؟ نہیں، وہاں دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، جتنے بھی پہنچانے کے ذریعے ہیں، وہ اب سوشل میڈیا کی شکل میں عام ہیں، تو ان سب میں جو کچھ آتا ہے وہ خواہشات کو ابھارنے والا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک جوان آدمی پریشان ہوتا ہے، جوان بھی پریشان ہوتا ہے، اور غیر جوان بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کون بچتا ہے؟ سبھی پریشان۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک وہ بات ہے جو میں نے کہی کہ سارے گناہوں کی فکر کیجئے۔ اگر آپ کے مزاج میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اس کی فکر کیجئے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ میری زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے آسانی کے ساتھ، یعنی اس گناہ کی بھی کچھ لوگ فکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک گناہ تو ایسا ہے جس کی فکر کرنے والا میں نے کسی دیندار آدمی کو، یعنی مطلب جو لوگ اب رابطہ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے سلسلے میں، ان میں سے کسی کو نہیں پایا، اور وہ ہے تکبر۔ کیا خیال ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا احساس نہیں ہوتا، تکبر کا احساس نہیں ہوتا۔ آدمی کیا سوچتا ہے؟ میں تو ہوں ایسا، میں ایسا ہوں، میں بڑا ہوں، میں قابل ہوں، میں فلاں ہوں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حقیقت سوچ رہا ہوں۔ اب یہ نازک سی بات شروع ہو گئی، یعنی باریک بات، کہ ایک آدمی واقعی قابل ہے مثلا، اور پھر وہ اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہو، تو اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ یہ تو سچی بات ہے کہ وہ حقیقت سمجھ رہا ہے۔ تو یہی سے حل کر لو اس مسئلے کو کہ اس میں دو باتیں ہیں۔ وہ کیوں سوچ رہا ہے کہ میں قابل ہوں؟ اسی لیے نا کہ یہ جو بیٹھا ہے یہ جاہل ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو قابل سمجھ رہے ہو نا، تو یہ دوسرے کی تحقیر ہوئی۔ تکبر میں یہ بات شامل ہوتی ہے، دوسرے کو اپنے سے کم سمجھنا۔ اور دوسری ایک بنیادی بات ہے کہ آپ چاہے جتنے قابل ہوں، آپ خود کچھ نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کے دینے سے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسے سے بہت جلدی تکبر آتا ہے، خواہ مخواہ۔ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، پتہ نہیں اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی تک میرے پاس نہیں آیا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نہ کرے کبھی آئے تو تکبر بھی آئے، اللہ نہ کرے۔ پیسہ آنے سے منع نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات پوری ہو تو بہت بڑھیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ پیسہ جمع ہوئے نہ اور ضرورت کوئی اٹکے نہ۔ کیا خیال ہے؟ بتائیے، سب سے شاندار اور آسان زندگی ہے یا نہیں؟ ہے ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور پیسہ جمع نہ ہو۔ ہم لوگ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں پیسہ جمع کرنے کے لیے، چونکہ وہ محبت ہے مزاجوں میں، تو پیسہ جمع کر کے پھر مصیبت مول لیتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں جتنا زیادہ پیسہ آپ کماتے ہیں، آپ فقط ایک منشی بن جاتے ہیں۔ مولانا سمجھ میں نہیں آیا، وضاحت کرتا ہوں۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیسے کا خرچ ہی کرنا پڑتا ہے۔ آپ مثلا کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے، ابھی آپ کے بچوں کے مطالبے 100 اور 1000 میں ہیں، اس کے بعد لاکھ اور کروڑوں میں ہوتے ہیں، تو اس بچے کو اتنا دینا ہے، اس بچے کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے،
اس پارٹنر کو اتنا دینا ہے، اس رشتہ دار کے یہاں شادی ہے اس کے یہاں ابھی تو 1000 دے کے کام چل رہا ہے، اور جب آپ ارب پتی ہوں گے تو کم سے کم 10 لاکھ دینا پڑے گا، اسے اتنا دینا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد مدرسے والے آئیں گے کہ ہمیں اتنا چاہیے، مسجد والے آئیں گے کہ ہماری مسجد بننی ہے، اسے اتنا چاہیے۔ بتاؤ اس کے علاوہ کیا کرتا ہے مالدار آدمی؟ یعنی یہ وہ آدمی ہے جو اچھا آدمی ہے، بن گیا نا منشی۔ اگر اتنا پیسہ نہ ہوتا تو سکون سے بیٹھا رہتا، خامخواہ پریشان ہوا۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ آدمی کے پاس آتا ہے وہ منشی بن جاتا ہے، حساب لگا لگا کے کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر اور کچھ بینک میں۔ اب آج وہ خود کیا کرتا ہے؟ پرہیز کا کھانا کھاتا ہے۔ اور میں نے عام طور پر بڑے مالداروں کو دیکھا سادہ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی زیادہ قیمتی نہیں، بہت زیادہ ان کی حیثیت کے اعتبار سے۔ یعنی مطلب ایک آدمی ارب پتی اور کھرب پتی ہے تو وہ اگر 1,00,000 روپے میٹر کا بھی کپڑا پہنے تو پہن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، مگر میں نے 500 روپے میٹر سے زیادہ کا پہنے ہوئے نہیں دیکھا اکثر لوگوں کو۔ ایسی گزارتے ہیں زندگی۔ کھانا تو ایسا کھاتے ہیں کہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا، اتنا سادہ کھانا کھاتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو خیر مال کہاں سے آیا؟ ہاں، تو مال سے تکبر آتا ہے لوگوں کے مزاج میں۔ آدمی اگر یہ سوچے کہ یہ مال میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے، پہلے نہیں تھا میرے پاس، اب دے دیا اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ بعد میں مجھ سے لے لے۔ کتنے ہی بندے اللہ کے ہیں جو مجھ سے اچھے ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، مجھ سے زیادہ قابل ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو تکبر نہیں آئے گا۔ علم آ گیا، علم سے بھی تکبر آتا ہے، علم سے بھی تکبر آتا ہے، مگر آدمی اگر سوچے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان جائے تو تکبر اس کا اتر جائے گا، نیچے آ جائے گا۔ تو پتہ نہیں کیا، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس گناہ کا احساس جلدی سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں سب کو یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں اپنی زندگی میں کہاں کہاں انگلی رکھنے کی گنجائش ہے، کہاں کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ انسانوں کے معاملات پر بھی غور کریں۔ یہ جو مجمع ہے یہ تو دینداروں کا مجمع ہے، بڑی تعداد، زیادہ تعداد ان لوگوں کی جو باقاعدہ سلسلوں میں داخل ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں آدمی ذکر بھی کرتا ہے اور گھر والوں پہ سختی بھی کر رہا ہے، آدمی ذکر بھی کرتا ہے اور غصہ بھی کر رہا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ بالکل ایسے ہی آسان انداز میں فرماتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے، آدمی ذکر کرتا ہے اور گھر والوں کا غصہ کرتا ہے، آدمی ذکر کرتا ہے اور گھر والوں کو ستاتا ہے، کتنی غلط بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ سوچیں اس بات کو۔ اور بات کیا ہے کہ غصہ کرنے والے جتنے لوگ ہیں، غصہ کرنے کے بعد سب پچھتاتے ہیں، بس یہ ہے کہ غصے پر قابو کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ غصے پہ قابو کرنے کی عادت، یعنی گھروں کے معاملات میں جو بگاڑ آتا ہے، میں نے جہاں تک سمجھا ہے سب سے زیادہ غصے سے آتا ہے، اور غصہ جو بگاڑ تک پہنچے وہ غصہ وہ ہوتا ہے جو بڑائی کی بنیاد پر آتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اپنے غصے کو بھی بڑا سمجھتا ہے اور وہ اپنے غصے کا تقاضا پورا کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم سب یہاں بیٹھ کر، فی الحال تو میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، دیر ہو گئی ہے، کہ یہ مزاج بنا لیں، روزانہ اس پر غور کریں کہ کہاں کہاں کمی چل رہی ہے اور اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کپڑے پہنتے ہیں نا، تو دھیان رکھتے ہیں کپڑے گندے تو نہیں ہو گئے، کپڑوں پر کوئی بھی دھبا لگ جائے تو اگر دھو کر صاف ہو جائے جلدی سے تو دھو لیتے ہیں، نہیں تو کپڑے اتار دیتے ہیں، بدل لیتے ہیں۔ تو یہی کام کرنا ہے، روزانہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی دھبا تو نہیں چل رہا ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، اس سے پیچھا چھڑانا ہے، اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنی ہے، اپنا مزاج بنانا ہے۔ اب ایک بات اور ہے کہ یہ کام تو کوئی بھی عقل مند آدمی کر سکتا ہے کہ صاحب مجھے گناہ چھوڑنے ہیں، لیکن چھوٹے بھی تو صحیح وہ گناہ۔ وہ لطیفہ پڑھا ہوگا نا آپ نے، سنا ہوگا کہ ایک آدمی نہر کے قریب تھا تو وہ ریچھ جو ہے وہ نہر میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، اس نے سمجھا کہ کمبل ہے، اس کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ اوپر خالی بال نظر آ رہے تھے، تو لالچی آدمی تھا، لالچ جو ہوتا ہے آدمی کو بہت مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ کمبل ہے اور کنارے پر آ گیا تو کوئی بھی پکڑ لے گا، کوئی بھی اٹھا لے گا اس کو، تو کود کے جلدی سے پانی میں غوطہ لگایا اور
غوطہ کیا لگایا, کودا پانی میں اور جا کے اس کمبل کے اوپر جھپٹا مارا. کمبل نے فوراً اسے پکڑ لیا. اب وہاں جنگ ہو رہی ہے, یہ پیچھا چھڑانا چاہتا ہے, وہ تو ریچھ تھا, اس نے دبا لیا, وہ چھڑانے. تو لوگوں نے ادھر یہ سمجھا جو کھڑے تھے کہ شاید کسی چیز میں الجھ گیا اور یہ کمبل لانے کے چکر میں پریشان ہے. تو انہوں نے کہا ارے بھائی کمبل کو چھوڑ کے آ جا. کہنے لگے میں تو کمبل کو چھوڑ دوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. پھنس گیا. تو کچھ ایسا ہی قصہ ہے کہ آدمی ارادہ تو کر لے چھوڑنے کا, مگر گناہ پیچھا چھوڑے تبھی تو نا. تو وہ طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ طاقت ہر ایمان والے کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے. بس یہ ہے کہ طاقت والا نام وہاں پہنچنا چاہیے. سب سے طاقتور نام اللہ کا نام ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی طاقت ہے, اللہ کا نام بھی سب سے بڑی طاقت ہے. اور عجیب بات ہے, اللہ کی محبت کو دل میں تازہ کر لیں کہ کیسا نام ہے کہ دنیا میں آج تک کسی کا نام ہوا ہی نہیں. سوچتے ہیں نا اس کو کبھی, اللہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا. یعنی دنیا والوں نے اللہ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو شریک بنایا, لیکن کسی کا نام اللہ نہیں رکھا, رکھ ہی نہیں سکے. وہ اکیلا ہے, وہ اکیلا ہے, اپنے نام تک میں اکیلا ہے, اپنی ذات میں اکیلا ہے, اپنی صفات میں اکیلا ہے, اپنے نام میں بھی اکیلا ہے. اس کے علاوہ کسی کا نام اللہ نہیں ہے. تو اس کی طاقت ہی الگ ہے. اللہ کا نام جب دل میں بیٹھتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے. میں سچ کہتا ہوں, قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ صحیح طریقے سے ذکر کریں, جیسے مراقبے کا ہمارا طریقہ ہے, صحیح طریقے سے مراقبہ کریں, 15 منٹ مراقبہ کر کے اٹھیں, زندگی کا انداز بدلا ہوا محسوس ہوگا, سوچنے کا انداز بدلا ہوا محسوس ہوگا. آپ کا دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا. اور اگر یہی کام آپ پابندی سے کر لیں, یہی کام مضبوطی کے ساتھ کر لیں, تو بس وہی بات ہو جائے گی پھر کہ مضبوط ہو جائیں گے آپ. پھر آپ کو گویا برائیاں اور گناہ اپنی طرف کھینچ نہیں سکیں گے. آپ گناہ کے قریب بھی ہو سکتا ہے چلے جائیں, مگر واپس آ جائیں گے. وہ ایک ایسی طاقت انسان کے اندر پیدا ہو جائے, انسان کو نظر آ رہا ہے یہاں مجھے فائدہ ہے, جھوٹ بولنا پڑے گا, چھوڑ دیتا ہے. انسان کو نظر آ رہا ہے یہاں فائدہ ہے, مگر حرام پیسہ لینا پڑے گا, چھوڑ دیتا ہے. انسان کو خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سچی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو اس کا بھی موقع دیتے ہیں. آپ نے پرانے زمانے کے قصے ہم سے سنے, ہم پڑھے بھی ہیں, ہم سے بھی سنے, اوروں سے بھی سنے, پڑھے بھی ہیں کہ فلاں بزرگ کا ایسا ہوا, ان کے پاس عورت آئی اور وہ بچ گئے, فلاں طالب علم کا ایسا ہوا. لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی, اس فتنوں کے زمانے میں بھی, اس سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی, جہاں پر ہر برائی دکھائی جا رہی ہے, اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کو الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ جو گناہ کا موقع ملنے کے باوجود گناہ سے واپس آتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں. ہم نے شاید بتایا ہوگا, ایک مرتبہ کیرانے میں مجلس تھی, تو وہاں ایک آدمی شریک ہوا اور اس نے یہ بتایا کہ میں مجلس میں آنے کے لیے اس حال میں چلا کہ میرے پاس ایک لڑکی کے میسج تھے کہ کہاں جا رہے ہو, آج رات کو ساتھ رہنا ہے. اور اس کی ترغیب دینے کے لیے وہ اپنے گندے فوٹو بھی بھیج رہی تھی. اس حال میں وہاں سے آدمی نکل کے آ گیا. کتنا مشکل کام ہے, مگر بہت آسان ہے اس آدمی کے لیے جس کے دل میں اللہ کا نام تازہ اور زندہ ہو. اللہ کے نام سے ہم سب طاقت حاصل کر لیں, یہی ہمارا اصل گویا کام ہے, اسی سے ہمارا کام بنے گا. محنت کریں, ارادہ کریں, پکا ارادہ کریں. بہت سارے ہمارے عزیز یہاں موجود ہیں ایسے, ذاتی طور پر میں بہت سو کو جانتا ہوں, بعض گناہوں سے وہ بچنے کے لیے پریشان ہیں, بچ نہیں پا رہے ہیں, اور خاص طور سے شہوانی گناہوں سے. ان سب سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو مراقبہ ہے, مراقبے کا جو پہلا سبق ہے اس سلسلے کا, لطیفہ قلب کا مراقبہ, یہ علاج ہی شہوانی گناہوں کا ہے. سچی بات ہے. اور آپ میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جس کو اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے. تو اس پر محنت کریں اور کچھ بھی نہ کریں, کسی بھی چکر میں نہ پڑیں. بس ہاں ظاہر ہے کہ دوا کے ساتھ کچھ پرہیز بھی ہوتا ہے, تو تھوڑا سا ایک پرہیز کر لیں کہ رات کو تنہائی میں موبائل نہ رکھیں, موبائل کے ساتھ خلوت نہ ہو.
کیوں مولانا غلط کام ہے؟ بس اتنا یہ پرہیز ہو جائے تو بہت بڑا مرحلہ آسان ہو جائے. موبائل استعمال کریں، کوئی اب کون روک سکتا ہے موبائل کے استعمال کو، لیکن دن میں کریں، سب کے سامنے کریں، ضرورت میں کریں. اور سونے سے پہلے الگ سلیکٹ بند کر دیں، الگ رکھ دیں موبائل. ویسے بھی آج کل بتاتے ہیں کہ بھئی اس کی جو لہریں ہیں، ریڈینس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ نقصان دیتی ہیں، قریب نہیں ہونا چاہیے سونے سے پہلے. سونے کے وقت میں ایک آدمی 2 میٹر کے فاصلے سے رہے. تو اگر اس پہ عمل کر لیں، بس اتنا ہی کہ سونے سے پہلے موبائل نہ دیکھیں. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے لوگوں پر میں نے اس کا تجربہ کیا کہ انہوں نے مثلاً یہ کہا کہ صبح کو اٹھا نہیں جاتا. بعض لوگوں نے تو یہ کہا فجر میں نہیں اٹھا جاتا، اور بعضوں نے کہا تہجد میں نہیں اٹھا جاتا. میں نے ایک نسخہ بتایا، اللہ جانے کہاں سے میرے دل میں آیا تھا کئی سال پہلے، لیکن وہ بتاتا ہوں اب میں نے کہا کہ سونے سے پہلے حضرت پیر صاحب کا کوئی بیان سن لیا کرو یا کوئی کتاب پڑھ لیا کرو 15 منٹ 20 منٹ بس. کئی لوگوں پر اس کا تجربہ ہوا، انہوں نے خود آ کر بتایا کہ فائدہ ہو گیا. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہمارے شیخ صاحب ہی کی کتاب پڑھیں گے تو ہوگا، اللہ والوں میں سے کسی کی کتاب پڑھیں، لیکن تاثیر ہونی چاہیے. واقعتاً ایسے لوگ ہونے چاہیے. سونے سے پہلے یہ کام کریں تو انشاءاللہ گناہوں سے بھی حفاظت ہوگی اور عبادت کرنا بھی آسان ہوگا. اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.